الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسند امام احمد میں حدیث نمبر ہے 6766. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا فرمان لکھا ہے تو نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2576. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرور کونین رحمت دارین دکھیا دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے. اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیوں کانپ رہی ہے؟ وہ کانپ رہی ہے. عرض کیا مجھے بخار ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے. فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ بخار آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جنت میں لے جانے والے اعمال کا سلسلہ ہے. ایک بار پھر ہم آپ کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. آپ نے سنا بخار آدمی کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اس سلسلے میں حدیث پاک سنیے. موطا امام مالک حدیث نمبر 1798. حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور ان سے فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ اپنی عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے. اگر وہ مریض عیادت کے لیے آنے والوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، وہ فرشتے 2 فرشتے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتے ہیں اس کی یہ بات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ عز و جل زیادہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں اور اگر اسے شفا دوں تو اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دوں اور اس کے گناہ مٹا دوں. بخار پر بیماری پر صبر کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے. یہ بھی پتا چلا کہ بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، عیادت کرنے والوں سے شکوہ شکایت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور اگر اسے صحت دے گا، زندہ رکھنا منظور فرمائے گا تو اس کو بہتر صحت عطا فرمائے گا، نیز اس کے گناہوں کو بھی مٹائے گا.
صلوا علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الترغیب والترہیب میں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم سراپا جود و کرم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ بیمار نہ پڑو؟ عرض کیا اللہ کی قسم ہم عافیت کو ضرور پسند کرتے ہیں. فرمایا تمہارے لیے اس میں کیا بھلائی ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں یاد نہ کرے. سبحان اللہ. المعجم الاوسط حدیث نمبر 2460. حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب مومن کی نس چڑھ جاتی ہے اللہ عز و جل اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2996. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محقق پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو جو عمل وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کرتا ہے وہ عمل بھی اس کے لیے لکھا جاتا ہے. مجمع الزوائد حدیث نمبر 3813. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سرور کونین نانا حسن و حسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ جو برائی کرے اسے نہ لکھو اور جو نیکی کرے اس کے عوض اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھو اور اس کے اس نیک عمل کو بھی لکھو جو یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اگرچہ بیماری کے دوران وہ اس عمل کو نہ کر سکے. مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 12505. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کسی مسلمان کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے جو نیک عمل یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کے لیے وہی لکھو. پھر اگر اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرماتا ہے تو اسے دھو کر پاک فرما دیتا ہے اور اگر اس کی روح قبض فرما لیتا ہے تو اس کی مغفرت فرما کر اس پر رحمت نچھاور فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. المعجم الاوسط حدیث نمبر 2317. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے. اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا. کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم فرمایا
ارشاد فرمایا میں دو فرشتوں پر حیران ہوں، وہ دونوں ایک بندے کو مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، جب اسے نہ پایا تو لوٹ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب عز و جل ہم تیرے فلاں بندے کے لیے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے، پھر ہم نے دیکھا تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کمی نہ کرو۔ جب